نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی نور قلوبنا بعنایت علی بن ابی طالب الحمد للہ الذی نور زینا قلوبنا بمصائب الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجاب الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله آل الله ولعنة الدائمة على أعداء الله إلى يوم لقاء الله يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اشفي كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين اللهم صل على محمد
آل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين بار الہا بحق محمد و آل محمد دنیا کے جس خطے پہ شیعان حیدر کرار سید الشہداء کی عزاداری میں مصروف ہیں، بار الہا سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کی عزاداری کو منظور و مقبول فرما، سوائے غم اہل بیت رسول کے دنیا کے تمام دکھوں اور غموں میں کامیابی و سعادت نصیب فرما، حجت دوران یوسف زہرا کے ظہور میں تحجیل فرما، جتنے حاضرین ہیں بار الہا ہر ایک کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، آل محمد کی ذات پر پاکیزہ اور پرخلوص صلوات کیجئے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء کی مقدس زبان سے نکلے ہوئے پاکیزہ کلمات میں سے ہر روز ایک کلمے کی زیارت کی سعادت نصیب ہوتی ہے، تلاوت کرتے ہیں اور آپ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امیر بیان علی علیہ السلام کی سیرت سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اور آخرت میں حضرت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج جو فرمان آپ کی بارگاہ میں تلاوت کرنے لگا ہوں، اس میں حضرت کی نظر میں خوش نصیب انسان کون ہے؟ مختلف فرمان میں تلاوت کرتا رہا ہوں، جسے حضرت خوش نصیب کہتے ہیں، جسے حضرت مبارک کے لائق سمجھتے ہیں، وہ فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں طوبیٰ لمن ذکر المعاد، خوش نصیب ہے وہ انسان، لائق مبارک ہے وہ بندہ جو عمل کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ قیامت کے دن یہ میرے لیے مفید ہے یا قیامت کے دن میرے لیے نقصان دہ ہے۔ عمل کرنے سے پہلے اگر وہ یہ سوچ لے کہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ عمل قیامت کے دن میرے خلاف ہوگا، میرا آقا اور مولا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے آپ پر تو مجھے توقع نہیں تھی، یا بارگاہ الہی میں میرا وہ عمل کیا ہوگا، قبول ہوگا، اس پر مجھے سزا نہیں جزا ملے گی اور اہل بیت کی رضاعت ملے گی۔ مولا امیر المومنین، مولا صاحب العصر الزمان، چہاردہ معصومین کہیں گے شاباش ہمارے لائق ماننے والے، کیا بات تمہاری، کیا شان تمہارا، ناروے میں بھی رہتے ہوئے تم نے ہماری سیرت کو انتخاب کیا۔ بڑی بات نہیں کہ اس دار غربت میں انسان کہے جی میرا آقا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا انجام اس عمل سے کیا ہوگا۔ بسا اوقات عمل ظاہری طور پر بہت اچھا لگتا ہے، اور حضرت کا یہ ایک فرمان ہے، وضاحتاً عرض کر رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں وہ خوبی کوئی خوبی نہیں، وہ آرام کوئی آرام نہیں، وہ اچھائی کوئی اچھائی نہیں جس کے بعد آگ ہو۔ وہ نام لیوائی، وہ شہرت، وہ دولت، وہ مقام، وہ عظمت، وہ چائس، وہ
یعنی کھانے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، استعمال کی کوئی چیز ہو، زندگی کا کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کو پسند ہو لیکن اس کے انجام میں آگ ہو، مولا فرماتے ہیں وہ بھی کوئی عمل ہے، وہ بھی کوئی خوشی ہے، وہ بھی کوئی ذائقہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ بھی کوئی تکلیف ہے کہ جس کے بعد انجام باغ بہشت ہو۔ دنیا 4 دن ہے، اگر انسان 4 دن تحمل کر بھی لے، اور آپ سب لوگ جو پرانے ہیں، اب البتہ یہاں کے لوگ ذرا اچھے انداز سے ہیں جو اٹلی یونان میں آتے ہیں، ان سے پوچھو وہ کیسے آتے ہیں۔ پاکستان سے چلا ایران، ایران سے چلا ترکی، کئی دفعہ واپس، کئی دفعہ پیدل، پاؤں پہ چھالے، زخم، ڈپورٹ، یہ وہ، بڑی مشکل کے بعد جب انہیں اٹلی کے کاغذ مل جاتے ہیں تو وہ ساری 1.5 سال کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ پہنچ گئے، 8-10 لاکھ روپیہ بھی خرچ کیا اور 1.5 سال قسم پرسی کی حالت میں رہے، لیکن پھر بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ منزل مقصود پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو حضرت بھی فرماتے ہیں کہ انسان عقل مند وہ ہے جو منزل کو دیکھے۔ دنیا میں اگر 4 دن مشکل سے بھی گزر جائیں اور پل صراط کے بعد باغوں میں حسنین شریفین کی نگری میں یہی انسان کو ایک اچھا گھر مل جائے کہ جس میں شہزادہ علی اکبر آتے ہوئے پریشان نہ ہوں بلکہ کبھی کبھی ہم پر شفقت کرتے ہوئے ہمارے گھروں میں تشریف لائیں، تو خدا شاہد ہے آپ کہیں گے دنیا میں ہمیں کانٹوں پر بھی سونا اگر پڑے تو ہم سوئیں گے، اور اس دن کے لیے کہ شہزادہ علی اکبر ہمارے گھر، شہزادہ عباس ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمارے مہمان بنیں، ہم ان کی خدمت میں پانی پیش کریں، نعمات جنت پاکیزہ نعمات پیش کریں۔ حضرت کہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا مہمان ہو میرا عباس۔ بڑا بلند مقدر ہے اس انسان کا جس کے گھر میں تشریف لائیں میرے حسنین۔ یہ وہ انسان ہے جو اس مقام کو دیکھ کر دنیا میں عمل کرتا ہے۔ لہذا فرما رہے ہیں توبہ، یہ خوش نصیب ہے لمن ذکر المعاد وعمل للحساب، عمل کرتے ہوئے یہ پتہ ہو کہ میں نے حساب دینا۔ جی وَقَانِ عَبِل کفاف، اور حلال رزق پر کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ میں اگر اس سے کھولنا چاہوں تو پورا گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا، لیکن آپ چونکہ سمجھدار ہیں، پہلی بات ہی اگر آپ نے سمجھ لی تو باقی آپ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے سخت گرمی میں کسی کو ٹھنڈا پانی پیش کیا جائے تو اسے بڑا وہ مزیدار لگتا ہے، گوارا ہوتا ہے۔ جی کہ اگر اس منزل کو دیکھ کر انسان عمل کرے، وہ حساب ہونا ہے تو ہو۔ ہم نے کون سا غلط کیا ہے؟ اٹھتے ہیں تو آل محمد کا نام لے کر مصلی کی زینت بنتے ہیں، پھر کام پہ چلے جاتے ہیں۔ معصوم کا فرمان ہے تم گئے ہو نماز پڑھ کے، ذرا تمہارا کام بھی عبادت شمار ہوگا۔ جب چھٹی کے ٹائم پر آ کے مغزور و عصر کو پڑھا، پھر عبادت، بچوں کو کاندھوں پہ اٹھایا، پھر عبادت، ان کے لیے رزق حلال کمایا، پھر عبادت، جی مجلس سنی، پھر عبادت، ماتم کیا، پھر عبادت۔ جی تو ہماری زندگی اگر ہم چاہیں تو 24 گھنٹے عبادت میں گزار سکتے ہیں بغیر کسی ٹینشن کے۔ رضی عن اللہ،
بڑا پھر مقام بن جاتا ہے اس انسان کا جو قیامت کو مد نظر رکھ کر، حساب کو مد نظر رکھ کر قناعت پسندانہ زندگی کرے۔ اس بندے سے اللہ پوچھے گا اب بتا تیری رضا کیا ہے۔ واہ بھائی واہ، نعرہ حیدری۔ وَرَاضِيَ عَنِ اللَّهِ، اور اللہ پر راضی ہو جائے۔ اور خدا شاید ہے اس مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ پر راضی ہم ہیں۔ کہتے ہیں بار الہا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت قرار دی ہے۔ ہم اس نعمت عظمیٰ پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ میں مجبور ہوں یہ جملہ کہنے پر، حضرت امیر المومنین کا جملہ ہے، تو فرماتے ہیں میں اگر تلوار لے کر مومن کی ناک کاٹ دوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرے، نہیں کرے گا۔ میں اپنی تلوار سے اگر مومن کی ناک کاٹ دوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرے، نہیں کرے گا۔ اور اگر منافق کی گودی میں پوری دنیا ڈال دوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ کوفہ میں حسنین کے بابے کی شاہی کا وقت تھا، ایک شیعہ سے غلطی ہو گئی، تصدیق کر رہا ہوں، فرمان کی باقاعدہ عملی دنیا میں تصدیق کا واقعہ پیش کر رہا ہوں، آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے اور میں اس بات پر بہت اللہ کا شکر گزار بھی ہوں۔ آئے حد حضرت نے جاری کی، ہاتھ کاٹ دیا، انگلیاں کاٹ دی، بہت خوش ہوا کہ حد جاری ہو گئی۔ جا رہا تھا، ابن القوا معروف منافق تھا کوفہ کا، اس نے دیکھا کہ یہ شیعہ تو تھا، آج پتہ چلتا ہے اس کا، آج تو پھر ہمارا حساب یہی ہے نا کہ اگر کسی جج سے کسی بڑے سے ہماری دوستی ہو تو وہ قانون کو ہمارے لیے بدل دے، لیکن امیر المومنین سے تو ہم توقع نہیں رکھتے، اگر کوئی رکھتا ہے تو بے جا ہے، بجا نہیں ہے۔ مولا علی کسی کے لیے بھی قانون الہی کو نہیں چھوڑتے، اگر کسی کے ذہن میں تو نکال دے۔ قانون الہی کے کاربند ترین انسان کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اب اس نے کہا سناؤ کیا ہوگا، کس نے ہاتھ کاٹا؟ کہا زوج البتول ابو الحسنین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین امیر المومنین امام المتقین فخر الاولین والآخرین سید الاولین والآخرین۔ یہ قصیدے پڑھنا شروع ہو گیا، ہاتھ کٹوا کر قصیدے، خون بہ رہا ہے، قصیدے پڑھ رہا ہے۔ کہتا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ادھر سے کوئی دوسرا مومن آ رہا تھا، میں کسی کا نام لوں تو ممکن ہے خوش ہو ممکن ہے ناراض ہو۔ اس نے کہا یا علی وہ جا رہا تھا آپ کا شیعہ تو ابن القوا یہ کہہ رہا تھا، اس نے آگے سے یہ کہا، حضرت نے کہا اسے بلاؤ۔ اب وہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا نا اسے بلا لیا، کہا انگلیوں کو ساتھ رکھو۔ جاگے جاگے نیاز حسین جاگے، کہا انگلیوں کو ساتھ رکھو۔ اس نے ہاتھ پہ انگلیوں کو ساتھ رکھا، حضرت نے ہاتھ نہیں لگایا، دیکھا انگلیاں سلامت تھیں۔ اس نے لوگوں کو ہاتھ دکھایا، کہا کیا؟ کہا وہ قانون الہی تھا، یہ محبت علی ہے۔ ہاں میں نے حد الہی کو قائم کیا، یہاں اپنی محبت دکھائی کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی ان سے عشق کرتا ہوں۔ محبت ہو تو پھر لاج رکھی جاتی ہے، جیسے اس مرد مومن نے لاج رکھی۔ ہم تو ایک دفعہ عالم پہ جا کر دعا کریں اور پوری نہ ہو تو غصے میں آ جاتے ہیں کہ پھر میں نے نہیں جانا۔ بابا مصلحت نہیں ہوتی، وہ خیر خواہ ہیں ہمارے،
وہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، جس میں بھلا ہو یہ مانگا کریں کہ مولا اگر میری صلاح ہے، میرے لیے ٹھیک ہے بیٹا تو بیٹا دے دو، نہیں تو جیسے آپ راضی ہم راضی۔ الف لام را تلک الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ حضرت موسیٰ کے بات کر رہا تھا، کل تھوڑی سی کی، آج وہ ایک بزرگ واقعہ بھی سنا رہے تھے کہ کسی نے کہا حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ تو سلام اللہ علیہ تو لوگ ناراض ہو، کہا تم کفر کر گئے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے ہارون اور موسیٰ پر سلام کہا اور بہت سے لوگوں پر سلام کہا ہے، خود حضرت موسیٰ پر بھی ہے، حضرت عیسیٰ پر بھی ہے، ساروں پر ہے، لہذا کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے، میں نے موسیٰ کو بھیجا اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ لِتُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور کیونکہ وقت گزر گیا ہے اور دن بہت کم ہے، میں خالی تبرکاً اس کو ذکر کر کے اپنے جو ہے وہ موضوع کی طرف ضرور آؤں گا۔ جی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرَجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ آیت نمبر 5 سورہ ابراہیم۔ اور کیا کہا کہ لوگوں کو تم جو ہے وہ اپنی قوم کو ہدایت پر بھی لے آؤ، اور دنیا میں کچھ دن ایسے ہیں جو اللہ کے دن ہیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں خدا کے دنوں کا بھی ذکر کر کے بتاؤ کہ یہ دن عام دن نہیں ہے، ان کا خاص مقام ہے، اور انہی ایام میں سے یہ محرم کے 10 دن ہیں۔ یہ ایام وگرنہ تو سارا دن رات کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ہر دن اللہ کا ہے، ہر رات اللہ کی ہے، ذرہ ذرہ اللہ کا ہے۔ پھر یہ کہنا کہ جاؤ قوم کو ہدایت کرو، ظلمات سے نور کی طرف لے آؤ، میرے رستے کی طرف لے آؤ، لیکن موسیٰ یاد رکھنا کچھ ایسے دن ہیں جو میرے ساتھ مختص ہیں۔ والفجر ولیال عشر، وہ 10 راتیں ہیں، ادھر وہاں دن کا ذکر ہے، کہیں رات کا ذکر ہے، عدد وہاں پر ہے، ذکر یہاں پر ہے، اور یہ وہ 10 دن ہیں کہ جہاں ہر بھٹکے ہوئے کو صراط الہی نظر آتی ہے۔ دنیا کے آج 1400 سال ہونے والے ہیں نواس رسول کو دنیا سے گئے ہوئے، وارث موسیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے، آج بھی ہدایت کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور دنیا کے خطے خطے ذرے ذرے سے تکبیر کی آواز بھی بلند ہو رہی ہے، رسالت کی بھی بلند ہو رہی ہے، اور امامت کی بھی بلند ہو رہی ہے۔ کوئی تھا نواس رسول کہ جس نے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبتی ہوئی انسانیت کو ظلمت کے دریا میں سے نکال کر شاہراہ ہدایت کا گامزن کر دیا، اور دنیا حیران ہے، 80 سال عمر ہے اور 80 کلومیٹر کا سفر ہے، پیادہ کر رہا ہے، بڑے شوق سے کر رہا ہے، بڑے ذوق سے کر رہا ہے، بڑی عقیدت سے کر رہا ہے۔ کون ہے وہ حسین کہ جس کی محبت نے 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگوں کو کھینچ کر اس سرزمین پر جمع کر دیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے آئے، ابراہیم خلیل آئے، کتنا ہوا کعبہ کے لیے، لیکن اتنا عقیدت بھرا اجتماع کعبہ نہیں دیکھ سکا۔
جو عقیدت بھرا زمین کربلا پہ ایک سمندر ہوتا ہے عقیدتوں اور محبتوں کا، ہر عقل مند انسان یہ سوچنے پر مجبور ہے کیا ہے حسین، کیا حکمت ہے اس انسان کی زندگی میں کہ کیا کیا، اور 1400 صدیاں گزر گئیں۔ یہاں رسالت امام کی حدیث بھی معجزہ نظر آتی ہے کہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان للحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد الی یوم القیامہ۔ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں، ابھی تو 14 صدیاں گزری ہیں، محمد مصطفیٰ نے فرمایا تا صبح قیامت یہ محبت، یہ عقیدت، یہ حرارت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ جی لہذا آگے حضرت ان ایام کا ذکر کرو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تم کو عالمین پر فضیلت بھی دی۔ جب ہم نے فضیلت دی، احسان کیا، تو پھر احسان فراموش نہ بنو، ہماری نعمت کو بھی کیا کرو، یاد کرو، اور کیا کرو، جو تم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَإِذْ نَدْخُلُ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ میں ہر آیت سوچ کر پڑھتا ہوں۔ کہا جو غلطیاں ہوئی ہیں اس دروازے سے گزرو، کہو بار الہ ہمیں معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم کہو استغفر اللہ، یعنی میرے اللہ، ہر اپنی زبان میں کوئی ضروری نہیں عربی کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے اور سر جھکا کر دروازے سے اندر چلے جاؤ، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کیا تھا وہ دروازہ؟ مسلمان سوچ، وہ تھا ایک عام شہر کا دروازہ جہاں انہوں نے پیاز اور تھوم جا کر کھانا تھا۔ بنی اسرائیل من و سلوہ سے جب اکتائے تو پھر کہا نعمت الہی کو ٹھکرایا، اور بھی کافی باتیں کی، وقت نہیں ہے، تو کہا تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، تم اس دروازے سے حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ پڑھتے جاؤ تو گزر جاؤ گے۔ اگر کوئی اس دروازے سے گزرے تو گناہ معاف ہوتے ہیں جو باب علم رسول ہو۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها۔ حکمت کے دروازے میں، علم کے دروازے میں، نبوت کی بارگاہ میں جانے کے لیے جس دروازے کو کہا جائے، کیا اس کی ولایت میں آنے سے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ آؤ قرآن سے پوچھ لو، حدیث میں ہے، پیغمبر خدا فرماتے ہیں، امیر المومنین نے خود فرمایا کہ پاک پیغمبر نے اپنے اصحاب میں سے جتنے بھی ان کے فضائل ہیں، حضرت کا ایک جملہ ہے بڑا پیارا، حضرت فرماتے ہیں جو ذہین صحابہ ہیں نا ان سے بے شک پوچھ لینا۔ حضرت کے جملے ہیں، میں اپنی طرف سنے جاتا ہوں، میرے بھائی کے جو سمجھدار ذہین صحابہ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ان کے جتنے فضائل ہیں ان میں سب سے افضل ہوں۔ 70 فضائل میرے ایسے ہیں جن میں کوئی شامل نہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے وہ مقام رکھتا ہوں جو موسیٰ کی امت کے لیے باب حتہ کا مقام تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک اور آیت سورہ صف کی آیت نمبر 5، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم لِمَ تُعْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔
حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تمہیں تو پتہ ہے میں رسول اللہ ہوں، تمہیں تو اب علم ہو چکا ہے، جو مان رہے ہو بات غور کرنا، وقت نہیں ہے میں کھولوں، لیکن چونکہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، پرانے عزادار ہیں، لہذا نکتے کو سمجھیں گے۔ اے قوم تم تو جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ یا قوم جی اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، اللہ نے مجھے تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا ہے، سید الرسل نہیں ہوں میں، سید الرسل نہیں ہوں، میرے بعد بڑے رسول آئیں گے، عیسیٰ مسیح آئیں گے، ان کے بعد ایک رسول آئے گا جس کے سر پر خاتم الانبیاء کا تاج ہوگا۔ خود یہ انہوں نے جو حضرت موسیٰ کو تکلیف دی، اللہ نے آگے قرآن کریم میں کیا کہا؟ آیت ابھی پڑھ رہا ہوں، آیت ختم نہیں ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب ان کی رائے اپنے نبی کے بارے میں ٹیڑھی ہوئی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ انسان اپنے اختیار سے جنتی اور جہنمی بنتا ہے، یہ ہم خیرم و شرم من اللہ کے قائل نہیں، اور اس پر ایک دلیل یہ آیت پیش کر رہا ہوں۔ پہلے انہوں نے بغض رسول دل میں بٹھایا، اب یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ اس کے رسول سے کوئی بغض کرے اور وہ کہ پلیز جنت میں آ جاؤ۔ یہ عام دنیا میں کسی کے سفیر کی توہین کی جائے وہ سفارتخانہ بند کر دیتے ہیں، سفیر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نبی وہ جو لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائے، اس کی جائے توہین، اسے پہنچائی جائے تکلیف، اور اللہ کہے آپ کی بڑی مہربانی جنت خالی ہے، نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا؟ کہا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ فاسق ہے، مومن نہیں ہے، کیا ہے؟ فاسق ہے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ آؤ عالم اسلام سے پوچھو، سب پہ علی ابن ابی طالب رسول کو چین ملتا ہے یا رسول کو تکلیف ہوتی ہے؟ جن لوگوں نے امیر المومنین کی توہین کی جائے، جناب صدیقۃ الکبریٰ کی توہین کی جائے، حسنین شریفین کی توہین کی جائے، ان کے عزاداروں کو عزاداری سے روکا جائے، کیا رسول اللہ کی خواہش نہیں تھی کہ میرے نواسے پر گریہ کیا جائے؟ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ بہانوں سے روتے تھے۔ تو کیا یہ رکاوٹیں رسول اللہ کی خوشی کا سبب ہیں یا تکلیف کا سبب ہیں؟ فیصلہ آپ پر ہے میرا دوست۔ یہ 14ویں صدی ہے، آج بھی اگر عقل سے کام نہیں لے گا، ہماری ذمہ داری قرآن تم تک پہنچانا ہے، پکڑ کر لانا نہیں۔ لہذا اگر کوئی حضرت موسیٰ کو تکلیف دے تو قرآن کہتا ہے وہ فاسق ہے۔ جو رسالت مآب کو تکلیف پہنچائے، ہم مجبور ہیں قرآن کی وجہ سے، ہم اسے مومن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں آل محمد نے حکم دیا ہے کہ ہمارے دوستوں سے دوستی، ہمارے دشمنوں سے دشمنی، وہ دشمنی کریں گے اور دشمنان اہل بیت پر تبرہ بھی کریں گے، آل محمد کی دوستی کا دم بھی بھریں گے۔ آپ مارتے ہیں تو ماریں،
ہمارے لیے یہ موت ننگ نہیں ہے، فخر ہے۔ آج کا دن مختص ہے جہاں آپ کے پروگرام کے مطابق سرکار وفا کے ساتھ درس اہل بیت، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور اس سے درس لینا کہ جب بڑے کرتے ہیں نا تو چھوٹے اس سے دیکھ کر پھر اسی طرف اس سے احسن انجام دیتے ہیں۔ آپ کو ایک نیکی کرتے اگر آپ کی اولاد دیکھے گی، مثال آپ سال بعد محرم میں چندہ دیتے ہیں، پہلے دنوں میں اگر آپ چندہ دے دیں، بیٹے کو ساتھ لے آئیں اور رائے صاحب کے پاس جا کر کہیں کہ بیٹا 2 امام کا چندہ، پیسے اپنی جیب سے نکالو اور بیٹے کے ہاتھ پر رکھو اور رکھو کہ بیٹا تم دو جی، تو وہ پھر زندگی میں جب راجہ صاحب کہیں گے، جب انجمن والے کہیں گے، وہ ضرور دے گا، بار بار۔ آپ ایک بار دیں گے سال میں، لیکن آپ کا بیٹا بار بار دے گا۔ دلیل سنیں، بہت پیارا واقعہ ہے، حیف ہے کہ میں پورے محرم میں ایام حسینی میں یہ واقعہ نہ سنا۔ مدینہ میں ایک سائل آیا امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ، کچھ سائل سمجھدار ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں شہر سے کہ اس شہر میں کوئی کریم آدمی، کوئی سخی آدمی، کوئی اچھا آدمی رہتا ہے؟ تو میں در در کی ٹھوکریں نہ لوں، میں رسمی مانگنے والا نہیں ہوں، کسی مجبوری سے آیا ہوں۔ تو وہ امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت کے دروازے پر آیا، حضرت سے دستک کی، امام نے 100 دینار دیا۔ کتنے دیے؟ 100 دینار۔ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، یعنی 100 سونے کا سکہ دیا۔ اور پھر کیا کہا یہ ساتھ والا دروازہ میرے بھائی حسین کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر گئے اور کہا نہیں آقا بھی آپ کے، کہا ادھر بھی جاؤ، غور کرنا، یہ دروازہ میرا ہے، ہم کہیں کہ اب صاحب کی طرف سے میں نے دے دیا، اب ہماری گلی سے اور مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر باپ کام کرتا ہے اور بیٹا بھی کرتا ہے تو ایک چندہ نہیں، دونوں ہونے چاہیے۔ آپ پھر کہیں گے کہ آج مولوی صاحب کو انہوں نے کچھ کہا ہوا، کچھ بھی نہیں کہا ہوا، خدا شاہد ہے، لیکن مشن امام حسین کے ساتھ تعاون کرنے سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ خوب دستک دی، امام تشریف لائے، کہا سائل ہوں، کہا پہلا دروازہ میرے بڑے بھائی جان کا تھا، تشریف لے گئے ادھر؟ کہا جی علی ابن ابی طالب کے لال نے 100 اشرفیاں عطا کی ہیں۔ کہا ٹھہرو، قربان جاؤں حسین تیری علی۔ امام اندر گئے، 100 اشرفیوں والی تھیلی اٹھائی، اس میں سے ایک نکال لی، 99 دی، لا کر اس کی ہاتھ پر رکھا، کہتے ہیں اس میں 99 ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ برابری کروں، اس لیے ایک کم دی ہے۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں اے حسین ابن علی علیہ السلام، آپ 10 بھی کم کر سکتے تھے، ایک کم کر کے بتایا کہ میرے شیعو دیکھ لو، ہم دونوں سکے بھائی ہیں، دونوں علی کے لال ہیں، دونوں بطول کے گھر کا زیب و زین ہیں، حجت خدا ہیں، اس کے باوجود بھی نیکی کے عمل میں بھی، احسان کرتے ہوئے بھی، راہ خدا میں دیتے ہوئے بھی، سخاوت کرتے ہوئے بھی ہم آپس میں ٹسل کے قائل نہیں ہیں، ٹسل ہمارا شیوا نہیں ہے۔ بڑے بھائی کا احترام ضروری ہے۔ جب حسنین کی یہ سیرت دیکھی تو اب عباس اس گھر میں پل رہے ہیں، جس گھر کا نظام یہ ہے کہ امام ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے برابری نہیں ہے، زینب کے ہوتے ہوئے کلثوم نہیں بولتی، حسن کے ہوتے ہوئے حسین نہیں بولتے۔ جب یہ منظر ہو کسی گھر کا اور اتنا احترام ہو کسی گھر کا، اب امیر المومنین نے
حجت خدا نے اپنے بھائی عقیل سے کہا، جناب صدیقۃ الکبریٰ کے ارتحال سے کافی دیر بعد، ظاہراً جناب ام البنین حضرت کی آخری درجوں میں سے، محمد بن حنفیہ کی والدہ پہلے سے، کہا عقیل میں چاہتا ہوں، خود بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کیا چاہتا ہوں، اس لیے کہا کہ ایسے گھر میں شادی کروں جہاں سے مجھے بہادر بیٹے ملیں، نہ بہادر بیٹا، بیٹے فعول جمع ہے جی، اب ابھی عبارتیں نہیں پڑھوں گا، جہاں سے مجھے بہادر بیٹے ملیں۔ جناب عقیل نے، میں اختصار سے کر رہا ہوں، فاطمہ قلابیہ بنت حزام کا رشتہ تجوید کیا۔ یہ حزام ان لوگوں میں سے تھے جو امیر المومنین کی امامت کے قائل تھے اور احترام کرتے تھے۔ جب حضرت جناب عقیل گئے تو کہا ہم رشتے کے لیے آئے، کہا آپ بنی ہاشم اور ہم بنی حزام، کس کے لیے چاہیے؟ کہا بھائی علی کے لیے چاہیے۔ کہا امیر المومنین کے لیے؟ مولا کہاں امیر المومنین اور کہاں ہم؟ کہا امیر المومنین نے امیر المومنین ہوتے ہوئے مجھے بھیجا ہے، اب بات کی ضرورت نہیں، خاموش ہو گئے۔ کہا ٹھہر جاؤ، یہاں سے میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا کریں، نہایت معتبر واقعہ پڑھتا ہوں، کوئی کہے کتاب بھی بتا دوں گا۔ اب کیوں گئے؟ کہا میں اپنی زوجہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہاں رشتہ دے دوں تو کل مجھے شرمندگی تو نہیں ہوگی؟ اب بیٹیوں کو مائیں بہتر جانتی ہیں، سما جو میں نے پڑھا ہے، ممکن ہے کسی اور سے آپ نے سنا ہوا بھی ہو، اس نے کسی اور کتاب سے پڑھا ہو، بعض اوقات خطیب کوشش کرتا ہے ذرا واقعہ کو تفصیل سے وضاحت سے بیان کرے، میں شارٹ بیان کرتا ہوں تاکہ زیادہ سنا لو۔ جناب فاطمہ کی ماں اپنی بیٹی کو صحن میں لے کر بیٹھی ہیں اور سر میں کنگھی کر رہے ہیں، اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ امی جان رات کو میں نے عجیب خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی کہ چاند میری گود میں اترا، پھر ایک ستارہ، پھر دوسرا ستارہ اور پھر تیسرا ستارہ، یہ بھی میری گود میں اترے ہیں۔ اب ماں نے تعبیر کی کہ بیٹی ان قریب تمہاری شادی کسی ایسے انسان سے ہوگی جس سے اللہ تمہیں 4 بیٹے عطا کرے گا، جن میں سے ایک چاند کی طرح چمکے گا اور 3 ستاروں کی طرح چمکے گا۔ بہت پاک دامن بیٹی تھی۔ ادھر سے جناب حزام نے اپنی زوجہ کو بلایا، کہا خاص بات کرنی ہے۔ کیا کہا؟ کیا عقیل آئے ہیں امیر المومنین کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگنے؟ تو بیٹی کی تربیت اس حد تک کی ہوئی ہے کہ اگر میں رشتہ دے دوں تو اہل بیت کی طرف سے مجھے شکوہ نہ ہو۔ ماں نے کہا حزام ہاں کر دو، میری بیٹی آپ کو سرفراز کرے گی، جس گھر کے وہ قابل ہے وہی گھر اس کے لیے آیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی اس حد تک تربیت کی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی حسد تکبر ریا کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔ وہ امیر المومنین کو امام مانتی ہے، زوجہ بن کر بھی امام مانیں گی۔ یہ کمال ہوتا ہے کہ جو عزت ہو وہ عزت باقی رہے۔ کہا جی ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، آپ کی کنیز ہے۔ بہت پاک دامنہ تھیں جناب فاطمہ قلابیہ۔ پھر عربوں میں ہم چونکہ اس زمانے کو نہیں سمجھتے، کوئی عرب ایسا نہیں ہوتا تھا جسے تلوار چلانی نہ آتی ہو۔
لیکن تیر اور نیزہ یہ خاص فن تھے. جیسے میں ایک مثال ہے، سارے بچے موبائل جانتے ہیں آج کے جی، لیکن کوڈ کوئی کھولتا ہے جی. سب بچے موبائل، بڑوں کو سمجھ آئے نہ آئے. یہ جو تھے قلابیہ خاندان والے، تلوار کے ساتھ ساتھ یہ نیزوں کے بھی بڑے معروف تھے. ان کا لقب تھا ملاعب السنا. سنان سن کی جمع ہے، اس کو کہتے ہیں نیزہ. اور نیزے اور تلوار میں ایک فرق ہوتا ہے. نیزہ لمبا ہوتا ہے، یعنی جتنی کسی کے بازو میں طاقت ہے اتنی اس کی نیزے کی جو لکڑی ہے وہ لمبی ہوگی، لہذا وہ تلوار سے لمبی ہوتی ہے. تلوار کے پہنچنے سے پہلے ہی نیزے والا دشمن کو مار سکتا ہے. اور یہ خاص ہنر تھا ادھر. اور جب جناب عباس میں آیا تو اس کو اور کمال ملا. حضرت عباس اپنے زمانے میں بہترین جنگجو اور نیزہ چلانے والے انسان تھے. اور اسی سے حضرت علی اکبر بھی بہت پیارے نیزہ چلانے والے تھے کہ حضرت کے پاس جو بڑا وہ ظالم آیا تو حضرت نے، اور بڑی تربیت تھی کہ اسے قریب آنے سے پہلے ہی نیزے سے فنار کر دیا. اور جنگی ہر بنی ہاشم کا امتیاز تھا ہی تھا، اور اس میں پھر نیزہ جو ہے وہ بھی آ گیا. اب میں آپ قریب آؤں مصائب کی، چونکہ وقت بہت جلدی سے گزر رہا. جناب فاطمہ جب آتی ہے نا، اتنی عظمت تھی. کوئی بھی خاتون جب دلہن بن کر آتی ہے تو کچھ نہ کچھ رکھ رکھو کرتی ہے، لیکن فاطمہ قلابیہ نے نہیں رکھا. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آئیں حضرت کے دروازے پر تو رکیں اور دلیز کا بوسہ دیا اور کہا اے دلیز زہرا تم گواہ رہنا، میں اس گھر میں کنیز بن کے آئی ہوں، بہو بن کر نہیں آئی. پھر امیر المومنین، کیونکہ نام ان کا فاطمہ تھا، جب فاطمہ کہہ کر حضرت پکارتے تھے نا تو حسنین توجہ کرتے تھے، ماں یاد آتی تھی. تو بی بی نے علیحدگی میں کہا یا علی، آپ مجھے جب فاطمہ کہہ کر بلاتے ہیں نا تو حسنین کو ماں یاد آتی ہے. حسنین کے کملائے ہوئے چہرے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، یا علی مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریں. تو حضرت نے ام البنین لقب رکھا. 4 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب امیر المومنین کو جناب فاطمہ کے بطن سے عطا کیے. جناب عباس، جناب جعفر، جناب عبداللہ اور جناب عثمان. حضرت کے بیٹوں میں سے ایک کا نام عثمان ہے، اور رکھتے ہوئے حضرت نے کہا تھا کہ اپنے بھائی عثمان بن حنیف کے نام اور اس کی محبت کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ رہا ہوں. اور عثمان بن حنیف حضرت کے صحابی تھے، لیکن حضرت نے کہا بھائی عثمان، اور اس کی محبت میں بیٹے کا نام عثمان رکھا. جس کی آپ کو انتظار ہے میں اس مرحلے میں پہنچ گیا. علمہ والے کا جو پرسہ دینا چاہتے ہیں، ایک رات کا مہمان ہے، ایک آج کی رات اور ایک کل شب عاشورا. ساری زندگی علمہ والے سے مدد مانگنے والوں، جب عباس دنیا میں آئے نا تو امیر المومنین نے اٹھایا اور ام البنین سے ہٹ کر عباس کے بازوں کو بوسہ لیا اور روئے. فاطمہ کا پہلا بیٹا تھا. آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں تو عورتوں کو سب کو سمجھ آ جاتی ہے. جب واپس ہوئے تو کہا یا علی آپ بیٹا دیکھ کر روئے کیوں؟ کہا فاطمہ رہنے دو. کہا نہیں کوئی میرے بیٹے میں نقص ہے. کہا نہیں مجھے کوئی اور منظر یاد آ رہی ہے جس کے لیے میں نے یہ عباس اللہ سے مانگا ہے. حسرت امیر المومنین کی ہو اور اللہ پوری نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا. وہی جو خواہش تھی، جو تمنا تھی، اللہ نے عباس کی شکل میں امیر المومنین کو عطا. کہا بیٹے کے بازو بہت خوبصورت ہیں، میں کوئی نقص نہیں ہے. فاطمہ مجھے 61 ہجری لڑا رہی ہے کہ یہ میرے بیٹے کے بازو میرے عباس پر قربان ہوں گے. معالی السبتین والے نے یہ روایت لکھی ہے، اس کتاب میں ہے کہ جب رسالت ماں پوچھیں گے جناب فاطمہ تو زہرا سے کہ میری امت کی بخشش کے لیے کیا لائے ہیں،
تو وہاں پر بی بی یہ آواز دے گی بابا عید کے لیے تو میرے عباس کے بازو ہی کافی ہے۔ یہ وہ عباس ہے عزاداران سید الشہداء جن پر واقعاً اہل بیت کو ناز تھا اور سہارا تھے اپنی بہنوں کے۔ بڑے اختصار کے ساتھ مظلوم کربلا کو پرسہ دینے والوں، چلی علی کی بیٹیاں عباس کے سہارے، سفر طے ہوتے رہے، آ گئی وہ منزل کہ جہاں پر خیمے نصب تھے۔ یہ بھی اشعار ہیں مقدرات کے کہ عباس کل تک جو آنکھیں تیرے خوف سے نہیں سوتی تھیں آج وہ آرام میں ہیں، اور جو کل تک تیری وجہ سے اطمینان میں تھیں اب انہیں نیند نہیں آئے گی، ان کا پہرے دار نہیں۔ پہرا شب عاشور جناب عباس کا پہرا تھا، اور جناب حبیب ابن مظاہر اور یہ سارے لوگ تسبیح کر رہے تھے۔ شب عاشور کے مصائب کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ صبح عاشور ہوئی، عزادارو کہہ دینا آسان ہوتا ہے، ہر امام رویا ہے۔ امام زین العابدین روتے تھے اور بار بار روتے تھے، کہتے تھے رسول اللہ کے لیے سخت دن تھا جنگ احد جب جناب حمزہ شہید ہوئے، لیکن میرے بابا کے لیے کربلا ہمارے 17 جوان ذبح ایک دن میں، ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت تھی۔ وہ وقت آیا جب صرف 2 بھائی رہ گئے، ایک امام حسین اور ایک جناب عباس۔ میں کہتا ہوں عباس کا بڑا مقام ہے، بڑا ادب ہے، کبھی بلند آواز سے نہیں بولے تھے، ہمیشہ غلاموں کی طرح امام کے ساتھ رہے۔ آپ کی توجہ کے لیے ہندوستان کے ایک غلام تاجر نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں حضرت عباس کے مینار سونے کے بنواؤں گا۔ جو ظاہر ہے وہ گواہی دیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، تب اس واقعے کو پڑھ رہا۔ اس کی منت پوری ہوئی اور وہ گیا سونا لے کر کربلا۔ جب کربلا پہنچا بات کی تو رات حضرت عباس خواب میں ملے، کہا تاجر میں غلام ہوں، میرے بھائی کے مینار سونے کے ہیں، میرے مینار سونے کے نہیں ہونے چاہیے، یہ جو سونا لائے ہو میں راضی ہوں، میرے بھائی کے زائرین اور مجاورین میں تقسیم کر دو۔ عباس مرنے کے بعد بھی اپنے بھائی سے مقابلہ اور برابری نہیں کرتے۔ عباس اس ہستی کا نام ہے۔ امام زین العابدین ابو الفضل کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، اور جب لوگ کہتے تھے نا آقا آپ تو امام ہیں، کہا یہ میرے چچا کی نشانی ہے، کان عمی عباس فقیہن عالما، میرے چچا عباس بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بہادر تھے۔ وقت نہیں وگرنہ میں حضرت کی خدا شاہد بہادری کا بھی تذکرہ کرتا۔ اختصار سے ایک جملہ کہتا ہوں، جنگ صفین میں نے تحقیق کی ہے، 3-4 کتابوں میں حضرت کا ملتا ہے۔ امیر المومنین نے نقاب ڈال کر بیٹے کو جنگ میں بھیجا، اور لوگوں نے جب یہ کہا نا کہ فرزند ابی طالب سے یہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ خود میدان میں آئیں اور بتائیں نہیں کہ میں علی ہوں، جی تو حضرت نے اپنا گھوڑا منگوایا، پھر نقاب لگایا اور پھر میدان میں گئے۔ تھوڑا جہاد کرنے کے بعد اپنا نقاب الٹ کر کہا میں علی ہوں، اور اس کے بعد عباس کے چہرے سے نقاب الٹ کر کہا یہ میرا عباس ہے، جس کی تلوار میری تلوار کی طرح چلتی ہے، جس کی رہواری میرے ہی رہوار کی طرح چلتی ہے۔ اور لوگوں کے ذہنوں میں دھاک بیٹھ چکی تھی، جو 14-15 سال میں اتنا بہادر ہو، وہ جب 32 سال کا کڑیل جوان ہوگا تو کتنا بہادر ہوگا۔ عزادارو اب آتے ہیں بڑے ادب سے، کہتے ہیں آقا اب مجھے اجازت دو نا۔ مولا فرماتے ہیں عباس تم تو میری فوج کے علمبردار ہو، عزادار میرے مولا دے
اولے اولے میں آدھرانا عدب دنال فرمایا زی مولا فوج کتھے جس فوج دمائے سالارا فوج مری گئی ہے یا تساں بچ گئے ہو یا میں رہ گیا مولا فرمائے دن بچے دیاں آوازاں بھی آ رہی ہیں یہاں فرمائے دن عباس اگر تو دل آگئے میرا ویر کوشش کری انہاں بچیاں دے واسطے پانی لے ازاداروں مشکیزہ چاہے دیزہ چاہے 4000 دی روایت آخری روایت ہے 4000 تو لے کے 10,000 تک دی روایت ہے جنہ دار فرات شریعت پا رہا ذرا توجہ کرت رہے دنہ دا پیاس ہے 4000 تیر انداز فوجی موجود ان حق اللہ حملہ پیا کریں دے اتنے حملے کیتے نہیں میرے سردار فوجن ہٹا دیتے گھوڑے نو شریعت واڑے مشکیزے پانی بھرے پانی آکیا گھوڑے نو پی گھوڑے نہیں پیتا پانی چاہ کے ہاتھا دلے آکے لوگن میں کھا کے سب چھوڑے اندر جتنے بھی شکی آئے حیران ہو کے حکمہ کلو پوچھ دن تسد ڈاڈا اللہ جانے پیدا کیوں نہیں ازادار ہر بندے نو حیران کر دیتے عباس جدہ نکلیں تیرے پر رہے آئے عباس دا دین اجازت نہیں دیندہ حسین تجسا ہوئے میں پانی پیوا اجرکم مل اللہ جڑے رو پیو بھلاؤں نے شبیر دی غربت دا وقت آگئے ازاداروں ہون گھوڑے نو ٹورے خیام دے پاسے ہون جنگ کرنا مقصد نہیں کوشش ہے میں پانی پہنچاوا چونکہ عباس دی زندگی بے وفائی کوئی نہیں وعدہ کر رہا یا یتیمہ دینار ہو سکیا دا میں پانی لے آؤزا ازاداروں ہون میرا سردار دفاعی جنگ کریں دے آدھن کوشش ہے ویجے میں خیام دی طرف پہنچ ونجا پہلا ظالم تفیل اس نے چھپ کے وار کی تھے میرے آقا دا بازو قلم ہوئے فرمائے دن کوئی گھر نہیں تجھا میرا دایا بازو قلم کر لیا لیکن عباس اپنے دین دے قائم راسی اجرکم من اللہ تھوڑی جئی دیر تو بعد رج تبدیل ہوئے بازو بھی کلم ہوئے میں پڑھ چھوڑے تو سن چھوڑے کچھ نہ کھولو جیڑی عباس دی آستے بیٹھی آیا جب تک عباس جیندہ حسین جھکے نہیں کمر نہیں جھکی ان قبلہ علم نے لوٹا کھائے حضرت عباس نے مشکیزے نو موج رکھے تھے جھک گئے نو تے الہینہ دے مشکیزے نو نشانہ بناؤ قبلہ جدہ مشکیزے نو نشانہ لگ گئے جڑے دبارن گوائی دے سن ہاتھ پہلے آؤں دن ایک مقتل بعد چون دیئے کیوں جدہ پانی رڑ گیا ہے اور عباس دی آس ختم ہوئی ہے معتبر روایات جمل دیکھ لئین نے تیر مارے جیڑا آنکھ لگ گئے تاریخ مل دیئے امام حضرت نے اپنے سر میں جھٹکا دیتا ہے سارے جو آنکھ جو تیر نہیں نکلیا اور میرے آقا نیمے ہوئے گھوڑیاں دی مدد دنال تیر مو چھک دے پہ آئے جے ظالم نے غرد مارے عباس دین چھوڑیے عباس دی دین چھوڑنی آئی کرلاڈ پہ گئے انہیں سن دے پہ آؤ جدہ کوئی جین تو لاندے وہ ہاتھاں دا سارا لے دے جندے ہاتھ نال کوئی نائے اللہ جانے کی میں لتھے میں بیادہ لتھا زین تو معاشقی آئے وہ دسیادہ نہیں سمجھیا میں بیادہ لتھا زین تو برکا او زینب دا لتھا زین تو مان رقیہ دا
تے ہل خیمیا دے وچ بہ گئی گھن ٹیک دعا بھر جایا دی ماں آن دی خاک تے بہ کر منہ فرا جدو فضل دی امڑی تے ایو ہگلا دے دی رہ گئی اجاڑی ڈھمیدہ نائی ڈھلیا تیری سین دی چادر رہ گئی اجرکم مللہ ہن جدن جان گئے عباس ہولے ہولے آواز آئے یا اقا ادرک اقا حسین میں دین چھوڑ دیتی ہے میرے مولا ٹرینی خیام آلے پاسوں اٹھے آئے جتھے آواز آئی ہن غریب کربلا دا آئے عباس دی سرانے اولے اولے روکے فرمائے دن عباس الان ان کا سارا ظہری وکلت ہیلتی وشمت بھی ادوی مولا فرمائے دن عباس میں جار لیندہ ریا میں کوشش کرندہ ریا لیکن میری کوئی کوشش کاریگر نہیں ہوئی میری کمر ٹوٹ گئی معتبر الفاظ نہیں سرکار عباس دا سر جھولی چ رکھے میں جو کچھ پڑے کوشش کی تھی سر ہٹاواں مولا فرمائے دن عباس سر کیوں ہٹے لے عرض کریں دن میں جنیا تسی آئے ہو میں کیویں تعمل کرا تھوڑی دیر بعد جدہ تسا دین چھوڑنی تو آدھے سر اٹھامن والا کوئی نہ ہو سی مولا فرمائے دن عباس کوئی حضرت دسا عرض کریں دن آقا میری آنکھا جو خون ہے میں خون صاف کرو ویکھنا جانا مظلوم بھرا کے دے ہونے ویکھنا جانا جنہ دے بھرا مارونجن ہونا دیئے کمرہ کیویں جھکلیاں اسے شیر دا تجمہ سرکار دے قول دا پرانے زمانے دے شاعر نے پکی دے جد حضرت دا روح پرواز کر گئے امام مشکی زائی جائے تے علامی جائے حالت کیڑی آئی چم ویر دی مسشا پیر آکے تیری موت نے کمر نوا چھوڑی چم ویر دی مسشا پیر آکے تیری موت نے کمر نوا چھوڑی شاہ اٹھیا ویر کو گل لاکے ٹریا خالی مشک عالم جاکے شاہ اٹھیا ویر کو گل لاکے ٹریا خالی مشکی عالم جاک مدہ جھن دے سید جا جاتے مدہ جھن دے سید جا جاتے پگ سر تو حسین لہا چھوڑی چم ویر دی مسشا ویر شاہ اٹھیا ویر کو گل لاکے ٹریا خالی مشکی علم چاکے شاہ اٹھیا ویر کو گل لاکے ٹریا خالی مشکی علم چاکے ودا جھن دے سید جا جاتے پگ سر تو حسین لہا چھوڑی اے برادی حالت آئی رو دائی رو کرسائی جو عباس دا کڑی روے بی بی پکڑ کے در آکے تنویرن میری فکر نہ کر کڑی روے بی بی پکڑ کے در آکے تنویرن میری فکر نہ کر کیوں جن جن پونے جا جاتے میں سر وچ خاک لوا چھوڑی